نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگان محترم، اللہ رب العالمین نے اپنے فضل سے ہم سب کو دین ایمان عطا فرمایا، شریعت اسلام عطا فرمائی، پیغمبر حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ یہ امت دنیا کے کسی موڑ پر مایوس ہونے کے لیے، پسپا ہونے کے لیے اور کسی محاذ پر ہمت ہارنے کے لیے نہیں آئی ہے، بلکہ ہر جگہ یہ امت کا حوصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ بلند و بالا فرمانے والے ہیں، بشرطے کہ یہ خود ہمت سے کام کرے، حوصلے سے کام کرے اور اللہ پر اعتماد کامل رکھے تو ہر محاذ پر کامیابی اللہ تعالیٰ نے اس امت کے حق میں رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں صاف الفاظ میں ارشاد فرمایا، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ یہاں شرط بس اس بات کی ہے کہ پکے اور سچے مومن رہو، مسلمان رہو، ایمان کے ساتھ رہو۔ بس یہ بات اگر تمہارے پاس ہے تو ہر لائن کی کامیابی تمہارے ہی پاس ہے اور تم ہی جیتنے والے ہو، اور ہر لائن پر ترقی اللہ تعالیٰ تم کو ہی عطا فرمانے والے ہیں۔ شرط ہے ایمان، شرط ہے ایمان کے اصول کو پورا کرنا، شرط ہے ایمان کے تقاضوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا۔ یہ بات اور یہ کیفیات اگر ہمارے پاس ہے تو انشاءاللہ بہت کچھ خیر اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں مقدر فرمانے والے ہیں۔ بہرحال حالات اور مواقع مختلف ہوتے ہیں اور ہر موڑ پر اور ہر محاذ پر امت کی رہبری کرنا، امت کی رہنمائی کرنا، امت کو صحیح رخ پر لے کر چلنا، یہ علماء امت کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ارشاد فرمایا، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء علیہم السلام کے وارث ہوتے ہیں۔ جس طرح انبیاء علیہم السلام ہر محاذ پر، ہر موڑ پر، ہر رخ پر اپنی امت کی اصلاح فرماتے ہیں، تربیت فرماتے ہیں، نبیوں کے بعد نبیوں کے جانشین علماء امت کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کی رہبری کرے، رہنمائی کرے اور ان کو صحیح رخ پر لانے کی فکر اور کوشش کریں۔ اسی تناظر میں آج کا عنوان امت مسلمہ کے نام یہ ہے کہ بھائیو، ابھی ہمارے سامنے الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور اس مناسبت سے بہت سے مختلف عنوانات اور حالات ہمارے سامنے ہوتے ہیں۔ ایسے موقع پر قطع نظر اس سے کہ کون شخص کس پارٹی سے کام کر رہا ہے اور کون شخص کس پارٹی کے ماتحت ہے، ہمیں چند اصول جاننے کی ضرورت ہے۔ ان اصول کے ماتحت آپ الیکشن میں اپنے ترتیب سے کام کر سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں نہ کسی کی تائید ہے، نہ کسی کی محرومی ہے۔ اب آپ کو خود اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم عطا فرمایا ہے، عقل سلیم کے روشنی میں آپ اپنے فیصلے کر سکتے ہیں۔ بات سمجھنے کی یہ ہے کہ ووٹنگ کرنا، ووٹنگ کی اسلام میں شرعی کیا حیثیت ہے، ووٹ ڈالنے کی اسلام میں شریعت میں کیا حیثیت ہے، آپ اس کو تھوڑا سمجھ لیں
اور اسی عنوان پر آپ کام کرتے رہیں تو بس بات ٹھیک ہے۔ باقی یہ ہے کہ یہاں پر پارٹیوں سے بحث نہیں ہوگی کہ کون کس پارٹی سے ہے اور کون کس سے کام کر رہا ہے۔ ظاہر ہے جو اپنے اپنے مفادات کو وابستہ کر کر کام کر رہا ہے وہ اس کا ذمہ دار رہے گا، اللہ کے پاس وہ اس کا جواب دہ رہے گا۔ اور جو قوم و ملت کے لیے کام کر رہا ہے اور قوم و ملت کو فائدہ پہنچانے کی کوششوں میں لگا ہوا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو اس لائن سے فائدہ ملے گا اور وہ اس لائن کا فائدہ حاصل کرتا رہے گا۔ تو بات یہاں پر پارٹیوں کی نہیں ہے، بات یہاں پر ان اصولوں کی ہے اور ان خطوط کی ہے جس پر چل کر امت مسلمہ صحیح رخ پر اور صحیح حالات پر پہنچ سکتی ہے، جا سکتی ہے۔ عام طور پر ایک مزاج یہ بنا ہوا ہے ووٹنگ کے ماحول میں کہ بہت سارے مسلمان ووٹ ڈالتے ہی نہیں ہیں اور پست ہمتی کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ڈالنا نہ ڈالنا ہمارے لیے سب برابر ہے، اور بہت ساری ایسی باتوں میں مبتلا ہو کر بڑی کم ہمتی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ یہ بات صاف طور پر واضح ہونا چاہیے کہ یہ بات ہمارے لیے قطعی مناسب نہیں ہے کہ ہم اس طرح کم ہمت ہو، پسپا ہو، اپنے حوصلوں کو کمزور کریں اور اپنے گھروں سے اس مقصد کے لیے باہر ہی نہ نکلیں۔ یہ بات قطعی مناسب نہیں۔ ہمیں بالکل یہ جمہوری ملک ہے اور جمہوریت کا حق ہے کہ اپنا جمہوری حق ہر باشندہ ادا کریں، مسلمان مرد بھی، مسلمان عورتیں بھی یہ اپنے حق کو بھرپور استعمال کریں۔ استعمال کرنا یہ ہمارے ذمہ داری میں داخل ہے، اور خاص طور پر ایسے موقع پر کہ جب آپ کو خود اپنے ترتیب پر یہ بات معلوم ہے کہ کس عنوان پر کام کرنے سے فائدہ ہو سکتا ہے اور کس عنوان پر کام کرنے سے نقصان ہو سکتا ہے، اور میرے ووٹ نہ ڈالنے سے کیا فائدے ہو سکتے ہیں اور کیا نقصان ہو سکتے ہیں۔ جب ایک آدمی ان ساری باتوں کو سمجھ سکتا ہے اور سمجھ سکنے کی صلاحیت اپنے اندر رکھتا ہے تو اسے ان حالات میں پھر اپنے گھر میں بیٹھنا یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ لہٰذا اس جمہوری ملک میں ہماری یہ گنگا جمنی تہذیب لے کر چلنے والا یہ ملک ساری قوموں کا ملک ہے اور سارے مذاہب والوں کو آزادی کے ساتھ اپنے اپنے مذہب پر عمل کرنے کا یہاں پر حق ہے، اور ہر رہواسی کو اس بات کا بھی حق ہے کہ وہ اپنا ہر لائن کا حق یہاں پر وہ استعمال کریں۔ اور ووٹ ڈالنا عام طور پر لوگوں نے اس کو ایک دھندے سے تعبیر کر لیا ہے۔ یہ باتیں ذرا اچھی طرح آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ لوگوں نے الیکشن کو ایک دھندا بنا لیا ہے، اور دھندا بنا کر بعض لوگوں نے کمائی کا ذریعہ بنایا ہے، بعض لوگوں نے مفاد پرستی کا ذریعہ بنایا ہے، بعض لوگوں نے اپنے خاندان، اپنے عہدے، اپنی کرسیاں بچانے کا ذریعہ بنایا ہے۔ یہ سب باتیں اپنی جگہ پر غلط ہے۔ جو اس طرح کا معاملہ کرے کہ اس سے میرا ذاتی مفاد وابستہ ہے، قطع نظر اس سے کہ امت کا اور قوم و ملت کا اس سے کیا فائدہ اور کیا نقصان ہونے والا ہے، وہ اگر اس سمت توجہ نہیں کر رہا ہے تو یہ اکبر الکبائر یعنی بڑا گناہ ہے، یہ بڑا گناہ ہے، اس پر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے خاص طور پر یہ بات ذہن میں رکھیں بھائیوں کہ اس سیکولر ذہنیت رکھ کر جمہوریت کا حق ادا کرنے کے لیے ہم سب کو اپنے اندر ہوش مندی اور قوت ارادی ہماری مضبوط رہنی چاہیے، اور اپنے حق کا بھرپور ہمیں استعمال کرنا چاہیے۔ عام طور پر یہاں خاص طور پر ہمارا معاملہ اس سلسلے میں کہ بہت احتیاط سے ہم اس عنوان پر کام لیتے ہیں، لیکن یہ ہم اپنا فریضہ اور ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ اپنی قوم اور ملت کی رہبری اور رہنمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر حصے میں رکھی ہے تو اسے صحیح رخ پہ لانے کی فکر اور کوشش کی جائے، اور انہیں یہاں یہ بات بتا دی جائے کہ اسلام میں سیاست اور اسلام میں الیکشن اور اسلام میں
वोटिंग डालना ये धंधा नहीं है, ये कारोबार नहीं है, ये पैसे कमाई का जरिया नहीं है, ये मफाद परस्ती का जरिया नहीं है, ये सिर्फ अपना ओहदा, अपनी कुर्सी और अपना मालो मता बचाने का जरिया नहीं है, बल्कि दरअसल बात यह है कि वोट डालना इसकी शरई बाज़ाब्ता हैसियत है और शरई हैसियत से हर रहवासी की जिम्मेदारी है कि वो अपना हक इस्तेमाल करें और इस सिलसिले में बिल्कुल तमाशाई बनकर देखता हुआ न रहे, बल्कि अपना हक भरपूर इस्तेमाल करना ये इसके जिम्मेदारी में दाखिल है। अगर इसे ये बात समझ में आती है कि अगर एक बहुत बड़ा तबका अगर इसी तरह तमाशाई बनकर देखता रहे और इसके वजह से इस्लाम पर, मुसलमानों पर आंच आ सकती है और फिर भी ये सिर्फ अपने आप को तमाशाई बनकर वोटिंग से अपने आप को बचा रहा है, तो उलमा ने लिखा है कि ये शख्स सख्त गुनाहगार हो जाएगा। उसके जिम्मेदारी में दाखिल है कि वो अपना हक इस्तेमाल करे। इसलिए आज का उन्वान वोटिंग की शरई हैसियत इस्लाम में क्या है ये आपको बताया जाएगा। हमारा ज़ाब्ता और उन्वान इस उन्वान पर यही रहेगा कि भाई हम इन बातों को समझने की पूरी कोशिश करें। इसमें दो बातें हैं, इसको ध्यान से सुनिए आप। दो बातें हैं, एक है वोट हासिल करने के लिए अपने आप को नुमाइंदा बनाकर खड़ा करना, और एक है जो खड़ा हुआ है उनको वोट डालना। ये दो जिम्मेदारियां अलग अलग है। जितने लोग इस उन्वान पर खड़े होते हैं कि हम अब असेंबली में बैठने के, राय देने के लायक और काबिल बनने वाले, तो ये जितने लोग खड़े होते हैं, खड़े होने वाला हर शख्स गोया इस बात का दावेदार होता है कि मेरे अंदर इस बात की काबिलियत है, मेरे अंदर इस बात की सलाहियत है, मेरे अंदर इस बात की कुव्वत और ताकत है कि जिस मकसद के लिए मैं खड़ा हो रहा हूं और लोग जो मेरे ऊपर एतमाद कर कर मुझे वोट डालने वाले हैं, मैं इसकी भरपूर अपने अंदर सलाहियत भी रखता हूं, कुव्वत भी रखता हूं, ताकत भी रखता हूं, और जितने लोग मुझ पर एतमाद कर रहे हैं मैं इनके एतमाद पर, इनके भरोसे पर पूरा उतरने वाला हूं और इनके एतमाद को मैं ठेस नहीं पहुंचा सकता हूं। नंबर एक, वो गोया इस बात का दावेदार है कि लोगों जो तुम मुझसे उम्मीदें वाबस्ता रख रहे हो, मैं उसका लायक हूं, मैं उसका काबिल हूं और उतनी सलाहियतें मेरे अंदर है। दूसरी बात, वो गोया इस बात का दावेदार होता है कि लोगों जो तुम मुझको वोट डाल रहे हो, तो मैं पूरी दियानतदारी के साथ, ईमानदारी के साथ और अमानतदारी के साथ जो जिम्मेदारियां मुझे सौंपी जाएंगी मैं उसको पूरा करने वाला हूं। ये दो बातों का दावेदार हर इलेक्शन में खड़े होने वाला हर शख्स इन दो बातों का मुद्दई होता है, दावेदार होता है कि मेरे अंदर इन बातों की पूरी सलाहियत है और मैं इसकी काबिलियत रखता हूं, और दूसरी बात, मैं जितने काम मुझे सुपुर्द किए जाएंगे पूरी जिम्मेदारी के साथ और अमानतदारी के साथ, दियानतदारी के साथ मैं पूरा करने का हकदार हूं और हक रखता हूं और मैं पूरा करूंगा। अब ये उसकी जिम्मेदारी हुई कि वो अपनी ये दो जिम्मेदारियों पर पूरी तरह से उतरे। अगर वो नहीं उतरता है तो उसे हर काम में गुनाहे कबीरा का वो मुर्तकिब हो जाएगा, कोई हो कहीं हो और किसी उन्वान का हो, वो जिम्मेदार है। अब वो उसका गोया दावेदार बन के खड़ा हुआ है। एक बात ये हो गई। दूसरी बात, वोटिंग डालना, वोट डालने की कई हैसियतें हैं। एक हैसियत उसकी सिफारिश की है,
दूसरी हैसियत शहादत की है, तीसरी हैसियत इसमें विकालत की है। गोया वोट डालने वाला जिसको वोट डाल रहा है उसके बारे में वो गवाही दे रहा है, उसके बारे में सिफारिश कर रहा है, उसके बारे में वो विकालत सुपुर्द कर रहा है कि लोगों, मैं जिसको वोट डाल रहा हूं ये शख्स इन बातों का लायक है, काबिल है कि जो काम भी इसको सुपुर्द किया जाए ये ईमानदारी के साथ, अमानतदारी के साथ, दियानतदारी के साथ पूरा करने वाला है। मैं इसकी बात की गवाही के लिए इस शख्स को वोटिंग कर रहा हूं और वोटिंग डाल रहा हूं। तो हमारे वोटिंग डालने में 3 हैसियतें हैं, शहादत की, विकालत की और सिफारिश की। ये 3 हैसियतें हमारा वोट डालना अपने अंदर रखता है। आने वाले इलेक्शन में भाइयों हम सब के सब इस बात को खूब अच्छी तरह पेश नजर रखें कि जो लोग खड़े हैं इनमें कौन इस लायक है, इस काबिल है कि वो अमानतदारी के साथ, दियानतदारी के साथ पूरी तरह से हमारे हुकूक को वो अदा कर सकता है। यहाँ एक बड़ा इश्काल आपको पैदा होगा। वो इश्काल ये है कि आमतौर पर ये असेंबली मेंबर पार्लियामेंट में जो लोग जाना चाह रहे हैं इनमें कौन मुसलमान है, कौन अमानतदार है, कौन दियानतदार है, किससे हमें तवक्को है कि ये हमारे उसूलों पर पूरा उतरने वाला है। तो अब जाहिर है कि आमतौर पर तो ये सब अक्सर लोग हमारे इस ज़ाब्ते के खिलाफ है कि उनमें किसी से हमें तवक्को नहीं है। तो उलमा ने इस सिलसिले में एक ज़ाब्ता तहरीर फरमाया है, तकलील शर। तकलील शर यानी ये देखे कि जितने लोग हैं खड़े हुए ये 10 है, इन 10 में हमें शर, किसको वोट डालने से कम शर हो सकता है और किसको वोट डालने से ज्यादा शर बढ़ सकता है, ये आप फैसला करें। और जिसके बारे में हमें यकीन हो, एतमाद हो कि तकलील शर इससे होता है, तो जिससे तकलील शर की उम्मीद आपको वाबस्ता है आप उसको मुंतखब करने की फिक्र कोशिश कर सकते हैं। बाकी ये है कि बात यह है कि जिससे हमें तकलील शर की उम्मीद वाबस्ता हो उस पर हम वोटिंग कर सकते हैं, उसको मुंतखब कर सकते हैं। वो आपकी अपनी जिम्मेदारी है कि आपके माहौल और इलाके में किससे आपको इस तरह की उम्मीदें वाबस्ता है। जैसे नमाज के बाब में यह बात है कि आपके कपड़ों में गंदगी लगी हुई है या बदन नापाक है, तो फुक़हाए किराम ने यहां यह ज़ाब्ता बयान फरमाया है कि अगर आपके पास इतना पानी नहीं है जिसकी वजह से सारी नजासत आप साफ कर सकते हैं और बिल्कुल पाक और साफ हो सकते हैं, तो फुक़हाए किराम ने वहां यही ज़ाब्ता नकल फरमाया है कि तकलील नजासत यानी नजासत अगर मुकम्मल पूरी खत्म आप नहीं कर सकते हैं तो ये देखो कि आप उसको कम से कम कितना कर सकते हैं। जितना कम कर सकते हैं इतना कम कर उसके साथ नमाज पढ़ ली जाए। ये इससे अच्छा है कि पूरी नजासत के साथ नमाज पढ़ी जाए। लिहाजा जो ज़ाब्ता फुक़हाए किराम रहमहुमुल्लाह ने यहां नकल फरमाया है तकलील नजासत का, वही ज़ाब्ता आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस उन्वान पर भी कि हम तकलील शर जहां हो सकता है बस आप उसको मुंतखब कर सकते हैं। यह आपकी अपनी जिम्मेदारी है। बाकी ये जिसे आप तकलील शर से ताबीर कर रहे हैं इसी का नाम यहां यह समझा जाएगा कि हमने गोया इस पर इस बात का एतमाद किया है कि ये किसी न किसी हद तक दियानतदारी, अमानतदारी के साथ हमारे हुकूक अदा करेगा। बस ये बात भी काफी है।
اب اگر اتنی بات بھی آپ کو سمجھ سکتے ہیں اور آپ کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے تو بس یہ بات ہمارے لیے کافی ہے. لیکن یہ بات بڑی خطرناک ہے کہ بھائیو ہم شہادت دے رہے ہیں، گواہی دے رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف طور پر قرآن کریم میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. اگر تمہارے خاندان میں، تمہارے رشتہ داروں میں یا تمہارے مفادات سے قریب کوئی شخص ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ اس کا فائدہ صرف میری ذات کو، میرے خاندان کو ہو سکتا ہے لیکن قوم و ملت کو ایسا فائدہ نہیں ہو سکتا ہے، لہٰذا ہمیں ایسے موقع پر 1000 مرتبہ سوچنا چاہیے کہ اس کو ہم جو ووٹ ڈال رہے ہیں یہ اپنے مفاد کے لیے نہیں ڈال رہے ہیں بلکہ اس کو پوری قوم، پوری ملت اور پورے معاشرے کو پیش نظر رکھ کر ڈال رہے ہیں. اگر خدا نخواستہ جس میں تکثیر شر ہے، تقلیل کے مقابلے میں تکثیر شر ہے، یعنی شر زیادہ ہے خیر کے مقابلے میں، اگر ہم نے ایسے شخص کو منتخب کر دیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ ضابطہ جو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، مَن یشفع شفاعةً حسنةً یکن لہ نصیب منہا، جو شخص کسی کی اچھی سفارش کرے، من یشفع شفاعةً حسنةً یکن لہ نصیب منہا، جو شخص کسی شخص کی اچھی سفارش کرے، اچھے کام میں سفارش کرے، وہ شخص اس کام کے لائق تھا، اس کام کے قابل تھا اور اس اقتدار کے لائق اور قابل تھا، اس لیے آپ نے ووٹنگ کی اور وہ چن کر آ گیا اور اس منصب پر فائز ہوا، تو اپنے عہدے پر بیٹھنے کے بعد وہ اپنے زندگی میں اور 5 سالہ دور حکومت میں جتنے خیر کے کام کرتا رہے گا اور جتنے بھلائی کے کام کرتا رہے گا اور جتنا قوم اور ملت کو فائدہ پہنچاتا رہے گا، اس کے ہر کام میں اس ووٹنگ ڈالنے والے کو بھی اللہ حصہ عطا فرمانے والے ہیں، اس کا فائدہ پہنچانے والے اور اس کو اس میں شامل فرمانے والے ہیں کہ تو نے اچھے شخص کو منتخب کیا اور اچھی شخصیت کا تو نے انتخاب کیا اور اچھی جگہ پر تیری ووٹنگ چلے گئی، لہٰذا پورے ملک میں جتنے کارہائے خیر انجام ہوں گے، جتنا غریبوں کا فائدہ ہوگا، مزدوروں کا فائدہ ہوگا، قوم و ملت کا فائدہ ہوگا اور خاص طور پر اسلام اور مسلمانوں کا فائدہ ہوگا، ان سب کے لیے جتنے فائدے اس کے دور اقتدار میں ہوتے رہیں گے، یہ ہر ووٹنگ کرنے والے کو اللہ پاک برابر کا اجر و ثواب اس کے ساتھ عطا فرماتا رہے گا، اسے ملے گا. اور اسی آیت کریمہ میں دوسرا جملہ ارشاد فرمایا ہے، وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا، جو شخص بری سفارش کرے، یہاں بری سفارش سے مراد یہ ہے کہ یہ جانتا ہے اس سے تقلیل شر نہیں، تکثیر شر ہونے والا ہے، اس سے شر میں بڑھوتری ہونے والی ہے، لیکن اس سے میرا ذاتی فائدہ ہے، میرے خاندان کا فائدہ ہے، میرے عہدے کا فائدہ ہے، اس سے میری نوکری بچنے والی ہے، اس سے میرے اپنے فلاں گاؤں کے حد تک فائدہ ہونے والا ہے، قطع نظر اس سے کہ ملک کا کیا ہوگا، قوم کا کیا ہوگا، ملت کا کیا ہوگا، اس نے سب کو نہیں دیکھا، اپنے مفاد کو دیکھا اور اپنے مفاد کو دیکھ کر ووٹنگ ڈال رہا ہے، اور اس کے ووٹنگ ڈالنے کی وجہ سے خدا نخواستہ ایسا ہی شخص چن کر آ گیا جو سارے قوم و ملت میں شر پھیلانے والا ہے، فتنہ پھیلانے والا ہے، اس سے فائدے کم اور نقصان زیادہ پھیل رہا ہے. تو قرآن کریم کیا ارشاد فرما رہا ہے، سنیے. اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں، وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً، جس نے برے کام میں سفارش کی، يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا، اس کا بڑا حصہ اس ووٹنگ ڈالنے والے پر بھی پڑنے والا ہے. ملک میں جتنے برے کام ہوں گے
ان سارے برے کاموں کا ذمہ دار جس طرح یہ برا کام کرنے والا ہے، یہ برے کام کرنے والے کو ووٹنگ ڈالنے والا بھی اس کا ذمہ دار بننے والا ہے۔ ذہن میں رکھیے، اس لیے یہ ضابطہ تقلیل شر اور تکثیر شر، یہ دو باتیں ذہن میں رکھ کر آپ ووٹنگ ڈالنے کی فکر کر سکتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر بات الٹ ہو جائے اور اقتدار پر کوئی ہو، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ کون اقتدار سنبھال رہا ہے، بس یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ تقلیل شر کی کس سے امید ہے اور تکثیر شر کون کر سکتا ہے۔ ان دو باتوں کو بنیاد بنا کر آپ ووٹنگ ڈال سکتے ہیں اور ڈالنا چاہیے۔ اور اگر ہم نے ووٹنگ نہیں ڈالی اور تماشائی بن کر دیکھتے رہے اور نہ ڈالنے کی وجہ سے تقلیل شر والا، یعنی جس سے شر کی کم امید تھی، وہ گر گیا، اور ہمارے ووٹنگ نہ ڈالنے کی وجہ سے تکثیر شر والا چن کر آ گیا، تب بھی یہ نہ ڈالنے والے گناہگار ہو جائیں گے۔ یاد رکھیے یہ ضابطے کو۔ اس لیے مسلمانوں اپنا حق استعمال کریں، اور ہر جگہ چونکہ ووٹنگ کی شرعی حیثیت ہے، اسی لیے صاف طور پر بتایا یہ علماء امت کی ذمہ داری ہے۔ ہم سیاسی میدان میں نہ اترتے ہیں، نہ اس لائن کی باتوں سے اور نہ ہی اس لائن کی باتوں کا جو عام لوگ کرتے ہیں۔ ہم قرآن اور حدیث، شریعت اور سنت جو سیاست بیان کر رہا ہے اس سے ہمارا تعلق ہے، وہ ہر میدان میں ہم بیان کریں گے، چونکہ اس سے ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم نے اپنی یہ ذمہ داری ادا نہیں کی، نہ تو قوم و ملت کبھی معاف کرے گی، نہ اللہ معاف کرے گا۔ اس لیے اپنا فریضہ سمجھتے ہوئے ہم دو ٹوک انداز میں آج جمعہ کے اس اسٹیج سے یہ پیغام پوری قوم، ملت اور پوری امت مسلمہ کے نام عام کرنا چاہتے ہیں کہ بھائیو، ہم اپنے حق کو استعمال کریں اور استعمال کرنے میں شرعی حدود کو پوری طرح سے اس کا پاس رکھے، لحاظ رکھے اور اس کے مطابق کام کرنے کی فکر اور کوشش کریں۔ یہ چیز ہمارے لیے بہت بڑی مشعل راہ ہے۔ اگر ان بنیادوں پر ہم نے عمل کیا، نور علی نور ہے، بڑا فائدہ ہے۔ بالکل سیاست میں آپ کو اس طرح سے کام کرنا چاہیے، اور اس کی تشہیری مہم جہاں جہاں چل رہی ہے اس میں آپ برابر حصے دار بن سکتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ بھائیو، ہمیں شریعت اور سنت اور اس کے اصولوں کو پیش نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ کہیں بھی بھائیو مفاد نہیں آنا چاہیے کہ اپنے مفادات، اپنی ذات، اپنے عہدے، اپنی کرسیاں، یہ اللہ کو کہیں پسند نہیں ہے، بالکل پسند نہیں ہے۔ چنانچہ اسی تناظر میں ان باتوں کا وہ بھی ملحوظ رکھنا چاہیے، بہت سارے لوگ، ان کو ملک ملت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ کتنے ہی لوگ الیکشنوں میں، سیاست کے میدان میں صرف اس وجہ سے اترتے ہیں کہ اس اترنے کی وجہ سے میرا مال بچے گا، میری کرسی بچے گی، میرا عہدہ بچے گا، میری نوکری بچے گی، میرا خاندان بچے گا، میں بچ جاؤں گا۔ اس نے مفادات کو استعمال کیا۔ اللہ کے پاس ایسے شخص کو اپنے مفادات کو استعمال کرنے کی وجہ سے جواب دینا پڑے گا۔ یہ پکڑ کا باعث ہے، یہ گناہ ہے، اور ظاہر ہے کہ شہادت میں جس کو اس نے سمجھا کہ یہ شخص میرے نگاہ میں بنسبت اس دوسرے کے حق پر ہے اور حق پر نہ بھی ہے، کم سے کم اس کا شر کم ہے اور اس کا شر زیادہ ہے، پھر بھی کم شر والے کے مقابلے میں اگر وہ زیادہ کی طرف جا رہا ہے، چونکہ اس نے یہ سمجھا ہے پھر بھی ایسا کر رہا ہے، یہ شخص عند اللہ ماخوذ ہوگا، اس کی گرفتاری ہوگی، یہ گناہگار ہوگا جو بھی ایسا کرے گا۔ اپنا عہدہ، اپنی کرسی، اپنا مال و متاع اور یہ اپنی
بھائیوں سیاست اس کا نام نہیں ہے، یہ تو مفاد پرستی ہوئی، اور مفاد پرستی کے عنوان پر سیاست میں اترنا یہ تو بددینی ہے۔ اس لیے اس وقت کتنے ہی لوگ ایسے حال میں اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں گویا اپنی ذات کو وہ بکاؤ مال بنا کر پیش کر رہے ہیں، جس سے نہ دین صحیح سے اس کا بن رہا ہے نہ دنیا بن رہی ہے۔ اللہ کے پاس بہرحال جواب دینا پڑے گا۔ بعض لوگ اس عنوان پر اتنے نچلی سطح پر اتر جاتے ہیں، کسی کے پاس جائیں، بھائی بڑے عنوان پر سیاست کرنے والے وہ اپنے عنوان پر کر رہے ہیں، آپ اگر کسی پارٹی میں ہے بس پارٹی کے حد تک آپ تشہیر کیجئے، لیکن تشہیر میں خاص طور پر اس بات کا پاس اور لحاظ ہونا چاہیے کہ ہم دین، شریعت اور اسلام کے اصول سے نیچے نہ اتر جائے۔ کوئی کسی کے ہاتھ جوڑ رہا ہے، کوئی ماتھے ٹیک رہا ہے، کہیں اگر نوبت آ رہی ہے کفریہ جملے کہنے کی، شرکیہ جملے کہنے کی، کہہ ڈال رہا ہے، اور دوسری قوموں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ان کے یہاں جا کر ان کا رنگ، یہاں آ کر یہاں اپنا رنگ استعمال کر رہا ہے۔ اسلام نے ایسے کاموں کو کہیں بھی روا نہیں رکھا ہے، جائز نہیں رکھا ہے۔ یہ شخص اپنے اس غلط رویے کی وجہ سے عند اللہ سخت ماخوذ ہو سکتا ہے، اس کی پکڑ ہوگی، اس کی گرفتاری ہوگی اللہ رب العالمین کے پاس۔ اس لیے بولنے سے پہلے، کوئی عمل میں جانے سے پہلے، کسی کی تائیدات کرنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچنے کی ضرورت ہے، کہیں میرا ایمان ان چیزوں سے متاثر تو نہیں ہو رہا ہے، میرا ایمان متاثر تو نہیں ہو رہا ہے۔ ایمان کو مقدم رکھا جائے، ایمان کو بچایا جائے۔ کتنے لوگ تشہیری مہم میں گھوم کر ایک آدمی کو چن کے لانے کے لیے اپنے آپ کو کتنے نیچے ڈالتے ہیں، ان کی کئی نمازیں برباد ہو جاتی ہے، فرض نمازوں کے جنازے نکل جاتے ہیں، نمازوں کا کوئی خیال نہیں ہے، اور تشہیری مہم میں لگے ہوئے ہیں۔ نمازوں کا موقع ہے، اللہ نے 5 وقت نماز فرض فرمائی ہے، ہماری نمازیں قضا ہوتے چلی جا رہی ہیں، اس طرف کوئی ہمارا خیال نہیں، دھیان نہیں۔ کتنی عورتوں کو روڈ پہ لایا جا رہا ہے، راستوں پہ لایا جا رہا ہے، جن کو 4 دیواری میں بٹھایا گیا ہے، اور اس موقع پر ان کی عزت، ان کی عصمت، ان کی حیا، ان کی پاک دامنی کا کوئی خیال نہیں کیا جاتا ہے۔ سیاست میں ضرور آئیے، سیاست کا حصہ بنے رہیے۔ سیاست کا تعلق یہ ایسا نہیں ہے کہ سیاست کوئی جرم عظیم چیز ہے، باہر کی چیز ہے، لیکن اصول استعمال کرنے میں قرآن، حدیث، شریعت اور سنت رسول اللہ کے استعمال کرنا چاہیے۔ اور آج کا ہمارا یہ موضوع اسی عنوان پر ہے، اور اسی لیے امت مسلمہ کے نام یہ پیغام دینا ہم نے اپنی ذمہ داری سمجھی ہے۔ یہ باتیں تو وہ تھی جس کا ایک عام تعلق تھا، جس کی ذمہ داری ہے اور ضرورت ہے کہ ہم ان باتوں کو عام کریں اور انہی اصولوں کے مطابق الیکشن میں اپنا قدم رکھیں، پیچھے نہ ہٹیں، کم ہمت نہ ہو، حوصلوں کو بڑھائیں، باضابطہ ووٹنگ لسٹ میں اپنے ناموں کو تلاش کریں، نہ ملیں تو اس کو اصول کرنے کی ہر لائن سے فکر کریں کہ کیوں میرا نام الیکشن میں کیسے نہیں آ سکتا ہے۔ ہمیں لانا ہے، اپنا حق استعمال کرنا ہے، اور بالکل اس جمہوری ملک میں ہم اپنے حق کو استعمال کر کے جمہوریت کو باقی رکھنے کی مکمل طور پر فکر اور کوشش کریں، اور کرنا چاہیے، یہ ذمہ داری میں داخل ہے۔ اس کا تعلق صرف سیاست سے نہیں بھائیو، یہ تو ظاہر ہے ہمارا دین سے بھی اس کا تعلق ہے، جیسے کہ ابھی قرآن حدیث کے روشنی میں آپ کو سمجھا دیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ بھائیوں ووٹ تو ڈالو، ووٹنگ کے لیے باہر بالکل آنا چاہیے، لیکن ایک دوسرا ایک خراب معاملہ چل رہا ہے، وہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ اس میں ووٹ ڈالنے والے
اس وقت تک ووٹنگ ڈالنے کے لیے نہیں نکل رہے ہیں جب تک کہ وہ اپنے ووٹ ڈالنے پر کسی سے پیسہ حاصل نہ کر لے. ایک عام فضا بنی ہوئی ہے. چنانچہ ہر پارٹی گھوم رہی ہے. مجھے کسی نے بتایا کہ الیکشن سے پہلے والی جو رات ہوتی ہے، رات میں رات بھر ہر شخص اپنے دروازے کھلے رکھتا ہے، ہر ایک کو آنے کی گنجائش ہے، جو چاہے تشریف لائے، آپ کا ہمارے گھر میں استقبال ہے. بتاؤ کتنے افراد ہیں؟ میرے گھر میں 10 افراد ہیں. بس 10 افراد کے لیے کتنے پیسے چاہیے؟ اتنے پیسے چاہیے. اتنے پیسے آج اس نے لے لیا، اور اب اس نے یا تو حلفیہ بیان لیا یا بس اعتماد کر لیا کہ دیکھو اتنے پیسے ہم نے تم کو ڈالے، اب چاہے تم ہمیں غلط سمجھو یا صحیح جانو، آپ کو ہمارے بارے میں شہادت دینی ہے کہ ہم حق ہی کام کرنے والے. پہلی بات تو جھوٹی گواہی کے لیے اس نے رشوت حاصل کر لی، اور دوسری بات جب ووٹنگ ڈالے گا اور یہ جب اسمبلی میں جا کر رائے دینے کے لائق اور قابل بن جائے گا، یا اس کے سفارش پر جو اقتدار پر آئے گا، وہاں جتنے برے کام ہونے والے ہیں یہ گویا شہادت دے رہا ہے کہ میرے گھر کے معصوم بچے اور میری بیٹی اور میرا بیٹا یہ سب صاحب اقتدار آپ کے ساتھ جہنم کے بڑے بڑے انگارے لینے کے لیے تیار ہے. آپ حرام کام کرتے رہیے، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. ہمیں تو بس آج کی یہ نئی جو چیز آپ نے ہمارے ہاتھ میں ڈالی ہے، بس اسی سے ہمیں فائدہ حاصل کرنا ہے. یاد رکھو بھائیو، جو لوگ صاف طور پر میں اپنے اس مجمع کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں اور پورے امت میں یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں آج کے اس پیغام کے ذریعے سے کہ ووٹنگ پر پیسہ لینا یہ اسلام میں حرام ہے. وہ تو آپ کا حق ہے، آپ کی ذمہ داری ہے جو آپ کو استعمال کرنا ہی ہے. پہلے ہی آپ کو سمجھایا قرآن حدیث کے روشنی میں. اب کوئی کہے کہ نہیں فلاں نے تو ہم کو پوچھا ہی نہیں، اس نے تو پیسے دیا ہی نہیں، پھر ہم اس کو کیوں ووٹنگ ڈالیں؟ تو یہ تو پیسوں کی توقع رکھنا یہ بری بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں مسئلہ کیا ہے، اپنے کو تو پیسے سب کے لینے ہیں، ہم تو وہی کرنے والے ہیں جو ہم سمجھیں گے، باقی پیسے لینے سے کیا نقصان ہو رہا ہے؟ تو اس میں نقصان یہ ہے، آپ نے جب پیسے لیا تو اس میں کئی نقصان اور کئی گناہ ہوئے. ایک جھوٹ کا ہوا کہ اس نے جب کہا کہ ووٹنگ ڈالیں گے، آپ نے کہا ڈالیں گے، آپ نے جھوٹ کہا. دوسرے خیانت، کہ آپ نے وعدہ کیا اور وعدہ پورا نہیں کیا تو آپ نے سامنے والے کو دھوکہ دیا، سامنے والے کو دھوکہ دیا تو دھوکے باز بنے، غدار بنے، گناہگار بنے. اور اگر آپ نے کہا کہ نہیں ہم لے رہے ہیں تو ووٹ بھی ڈال رہے ہیں، تو اگر وہ اس کا مستحق ہے تو پھر آپ نے شہادت تو صحیح دی، لیکن پیسے لے کر ایک حرام کام کیا، رشوت لے کر آپ نے کام کیا ہے. اور یہ ایسا ہی ہے جیسا کوئی شخص کہے کہ ہمیں اگر اتنے روپیے ملے تو اتنے روپیے ملنے پر ہم جو ہے نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، زکوٰۃ دیں گے. اس کا نام نہ دین ہے، نہ شریعت ہے، نہ اسلام ہے. یہ دھوکہ دہی ہے، مفاد پرستی ہے، اللہ کے نگاہوں میں گرنا ہے، اللہ کے رسول کے اور فرشتوں کے اور امت مسلمہ کے نگاہوں میں گرنا ہے. بھائیو، یہ پوری امت کو کچلنے کے مترادف یہ عمل ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے. اس لیے یہ مفاد پرستی سے پوری طرح سے باز آیا جائے. جو لوگ پیسے لے کر ووٹنگ کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے وہ رشوت بازاری کر رہے ہیں اور رشوت کے لیے اپنے دروازے کھلے رکھ رہے ہیں. یہ رشوت کا خطرناک گناہ اسے ملنے والا ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں ارشاد فرمایا ہے، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار. یہ رشوت دینے کے لیے جانے والا اور رشوت لے کے رکھنے والا، یہ دونوں جہنم میں پھینک دیے جائیں گے. انہیں اللہ جہنم میں پھینک دے گا. یہ رشوت لینے والا جوان بیٹیوں کو، اپنے دامادوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنی بہو کو، اپنے بیوی کو گویا اپنے ہاتھ سے رشوت لے کر جہنم میں پھینک رہا ہے اور جہنم میں پھینکنے کی مدد کر رہا ہے. لہذا شہری ہو، دیہاتی ہو، فقیر سے فقیر ہو اور کوئی ہو، قطعاً بھائیو، ووٹنگ یہ ہمارا جمہوری حق ہے. اس ملک میں رہ رہے ہیں
تو ملک میں رہنے کا حق ہے کہ ہم اپنا جمہوری حق استعمال کریں، اور جس کو صحیح سمجھ رہے ہیں بس وہیں پر جا کر ووٹنگ کریں. اس پر پیسے لینا قطعاً ناجائز. ابھی معلوم ہوا ہوٹلیں، یہ باہر کے سارے دھابے، یہ سب بک ہو چکے ہیں اور بس پارٹیوں پہ پارٹیاں ہو رہی ہے. وہاں جا کر بہلایا پھسلایا جا رہا ہے. ارے ایک وقت اپنے پیٹ میں تو کوئی اچھی روٹی اور اچھی غذا حلال جو اللہ نے تیرے گھر میں بنائی تھی اس کو چھوڑ کر تو حرام کے لقمے کھا کر کسی کے ہاتھ پہ اپنے آپ کو فروخت کر رہا ہے. یاد رکھو، ایسے دھابوں پہ جا کر، ہوٹلوں میں جا کر اگر اس عنوان پر کھانے کھائے اور کھلائے جا رہے ہیں اور پارٹیوں کے عنوان پر ذہن سازیاں کی جا رہی ہے، اسلام میں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے. ایسا کرنے والے سخت گناہگار اللہ کے پاس ہو رہے ہیں. یہ کھانے والے، یہ کھلانے والے، یہ جانے والے، ان کی مدد کرنے والے سب گناہگار ہیں. اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں. آپ اپنا حق استعمال کریں، یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے. اپنی ذمہ داری سمجھ کر آپ جن کو حق پر سمجھتے ہیں، اور جو یہ مت دیکھیے یہ میرے خاندان کے کام آ سکتا ہے کیا نہیں، یہ میرے گھر کے کام آ سکتا ہے یا نہیں، یہ میرا عہدہ کرسی بچا سکتا ہے یا نہیں. یہ دیکھیے یہ میرا پورا ملک، یہ میرا پورا ملک، یہ پورے ملک کے مسلمان، یہ اسلام اور اسلام کے سارے لوازمات کی یہ لوگ حفاظت کر سکتے ہیں یا نہیں. اگر کر سکتے ہیں آپ کوڑی کی توقع مت رکھیے اور بلا جھجک جا کر تقلیل شر کی نیت کرتے ہوئے آپ بالکل اپنی ووٹنگ استعمال کیجئے اور اپنا حق ادا کیجئے. اور ایک کوڑی کی آپ ان سے توقع وابستہ کسی سے مت رکھیے، ورنہ یہ خیانت ہی ہوگی، یہ دھوکہ ہوگا، یہ رشوت ہوگی، یہ حرام کام ہوگا، اور اس کی وجہ سے پھر اللہ کے پاس سخت ہمیں جواب دینا پڑے گا اگر ہم نے صرف مفاد پرستیوں کو پیش نظر رکھ کر ووٹنگ کا کام کیا. اس لیے ووٹنگ ڈالنا یہ ہماری دیانتداری ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور ہر شہری کا یہ حق ہے کہ وہ اس کو بھرپور طور پر استعمال کرے اور ان اصولوں کو پیش نظر رکھ کر کام کرے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اور آپ جن کے بارے میں توقع رکھتے ہیں کہ ان سے تقلیل شر ہو سکتا ہے، یعنی شر ختم تو نہیں لیکن کم ضرور ہو سکتا ہے، تو جس کے بارے میں آپ کو ایسی توقع ہے آپ ان کے حق میں کوشش بھی کر سکتے ہیں، دعائیں بھی کر سکتے ہیں، ساتھ بھی دے سکتے ہیں. لیکن بات بھائیو یہی ہے، کہیں بھی مفاد پرستی نہیں آنی چاہیے، اور الیکشن کوئی ہو اور کہیں کا ہو ان اصولوں کو پیش نظر رکھ کر کام کرنا چاہیے. اب اگر یہ بات نہیں ہوتی ہے تو بھائیو پھر اب ہر شخص ذمہ دار ہے. یہ شہر بیڑ نہیں، بلکہ اگر میرا یہ پیغام واٹس ایپوں کے ذریعے سے، انٹرنیٹ کے ذریعے پورے ملک میں پھیل جائے، مجھے اس سے اس بات کی خوشی ہے کہ اللہ نے حق پیغام پہنچانے کا موقع عنایت فرمایا ہے، اور اس کے ذریعے سے ہم اپنی اصلاح کی پوری فکر فرما دیں. یہ علماء کی ذمہ داری میں شامل ہے. اس لیے آپ کو رہنمائی کے طور پر آج کا یہ عنوان اختیار کیا گیا تھا. اس کو خوب سنیے، پھیلائیے اور عمل کی فکر کیجئے. اللہ تبارک و تعالی حق کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما دیں. امت مسلمہ کے حق میں جہاں جہاں جو خیر ہو سکتی ہے ان سب میں شریک حال ہو کر ہم سب کو اللہ بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرما دے. اور جو امت کے حق میں شر ہو سکتا ہے اللہ امت مسلمہ کے ایک ایک فرد کی اس سے حفاظت فرمائے. خاص طور پر رشوت بازاری سے پورے امت کی اللہ بھرپور حفاظت فرمائے. اس سے بچیے، امت کو بچانے کی فکر کیجئے. اللہ تعالیٰ خوب کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.